کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک بوڑھا اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ رہتا۔ پرانا سے ایک مکان تھا۔ ایک کمرے میں باپ بیٹا رہتے اور دوسرے کمرے کو استبل بنایا ہوا تھا۔ وہاں ان کا گھوڑا رہتا۔ وہ گھوڑا بڑا شاندار اور نہایت اعلیٰ نسل کا تھا۔ وہ بوڑھا اللہ والا تھا، اللہ پر یقین رکھنے والا، توکل کرنے والوں میں سے ایک۔ بہت پہلے بوڑھے کسان کے ہاتھ ایک گھوڑے کا بچہ لگا تھا۔ اس نے اس گھوڑے کو باپ کی طرح پالا۔ بڑا ہو کر اس گھوڑے کی خوبصورتی کی دھوم مچ گئی۔ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے۔ گاؤں کے رئیس اسے دیکھتے تو پہلی نظر میں ہی دیوانے ہو جاتے، اور کئی امیر لوگ بوڑھے کو بلا کر منہ مانگی قیمت کی پیشکش کرتے کہ تم جتنے پیسے چاہو گے ہم تمہیں دے دیں گے، بس یہ گھوڑا ہمیں دے دو۔ وہ کسان بوڑھا معذرت کرتے ہوئے کہتا کہ وہ گھوڑا نہیں، میرا بیٹا ہے۔ اپنی اولاد کو کیا کوئی بیچتا ہے؟ اور بھی لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی پر سب ناکام رہے۔ گاؤں کے کچھ سمجھدار لوگوں نے بوڑھے کو سمجھایا کہ تم غریب آدمی ہو، ایسے اعلیٰ گھوڑے کو کتنی دیر تک سنبھال کے رکھ لو گے؟ اچھی قیمت مل رہی ہے، بیچ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ گھوڑا چرا کر لے جائے۔ لیکن وہ اللہ والا اللہ پر یقین کرتا کہ نہیں، میں نے اس کو بچپن سے پالا ہے اور یہ میرے دل سے قریب ہے، میں محنت کر رہا ہوں، اب پھر میرا بیٹا بھی تو ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس گھوڑے کو بیچ کر میں پیسے کماؤں۔ غرض کے اسے ہر کوئی مشورے دیتا لیکن وہ یہی جواب دیتا کہ گھوڑا نہیں، میرا بیٹا ہے۔ بس وہ یہی جواب دیتا اور مسکرا کر بات ختم ہو جاتی۔ ایک دن وہ بوڑھا اللہ والا اور اس کا بیٹا حسب معمول صبح اٹھے، نماز پڑھی اور دیکھا کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اندر گئے تو پتہ چلا کہ گھوڑا غائب ہے۔ پریشان ہو کر آس پاس دیکھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ بستی والوں کو پتہ چلا تو وہ افسوس کرنے آئے۔ جن لوگوں نے گھوڑا بیچنے کا مشورہ دیا تھا انہوں نے فٹ سے طعنہ دیا کہ دیکھ لیا، ہم نے کہا تھا گھوڑے کو بیچ دو، لیکن نہیں، تمہیں لاکھ سمجھایا پر تم نے اپنے گھوڑے کو بیچا نہیں، اس وقت نہیں مانے۔ اب تمہاری بدقسمتی کہ بغیر کچھ لیے بغیر کچھ دیے گھوڑا گوا بیٹھے ہو، نہ ہاتھ میں چند پیسے آئے نہ تمہارا قیمتی گھوڑا رہا۔ اب بتاؤ کہ تم اپنے بیٹے کا سوگ مناؤ گے؟ کسان اللہ والا یہ سب باتیں سنتا رہا، پھر بڑے اطمینان سے بولا، بھائیو، تمہاری بڑی مہربانی کہ میرے پاس آئے، اپنی ہمدردی کا اظہار کیا، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس میں بدقسمتی کہاں سے آ گئی۔ یہ درست ہے کہ میرے پاس اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا، بچپن سے اسے پالا تھا، جو مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا۔ آج صبح وہ گھوڑا اپنے کمرے سے غائب ہے۔ اس حد تک تو یہ بات صحیح ہے، مگر اس کے بارے میں ابھی سے یہ کیسے طے کر لیا گیا کہ یہ بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی؟ گاؤں والے بڑے حیران ہوئے، آپس میں کہنے لگے، شاید صدمے کی وجہ سے اس بوڑھے کا دماغ چل گیا ہے، ظاہر سی بات ہے بیٹے کا غم جو منا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ ارے بھائی، یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہزاروں کی مالیت کا گھوڑا چوری ہو گیا جس کو تو بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال لوگوں نے کہا، تو جانے تیرا کام جانے، تو بہت ہی بدقسمت ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے سب لوگ واپس چلے گئے۔ 2-3 دن کے بعد اللہ کی کرنی، اچانک وہ گھوڑا واپس آ گیا، اور وہ اکیلا نہیں آیا بلکہ اپنے ساتھ وہ جنگل سے صحت مند اعلیٰ نسل کے 21 نوجوان گھوڑے بھی لے آیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت، وہ واپس آ گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت، میں ہر حال میں شکر گزار ہوں۔ گاؤں والے یہ سن کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، اس سے تو بحث کرنا بیکار ہے۔ خیر چند دن گزر گئے۔ اب اس اللہ والے کا بیٹا ان جنگلی گھوڑوں کو سدھارنے کی کوششوں میں مصروف تھا، یعنی ان سب کو تربیت دے رہا تھا۔ ایک دن ایک سرکش ضدی گھوڑے نے اسے ایسے پٹخا کہ اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی۔ طبیب نے دیکھا بھالا اور 3 مہینوں کے لیے بستر پر آرام کی ہدایت کی۔ ایک بار پھر پورا گاؤں آ گیا۔ ہر وہ شخص جو پہلے خوش قسمت کہہ رہا تھا، بدقسمت کہہ رہا تھا، اب سنیے ان سب نے کیا کہا۔ ہر ایک نے بوڑھے کے ساتھ ہمدردی کی۔ چند ایک نے صاف گوئی کے ساتھ اعتراف کیا، بابا جی آپ ہی ٹھیک تھے، ان 21 گھوڑوں کا آنا خوش قسمتی نہیں بلکہ در حقیقت بدقسمتی کا اشارہ تھا۔ آپ کا اکلوتا سہارا نوجوان بیٹا زخمی ہو گیا، نہ جانے اس کی ٹانگ
صحیح طور پر جڑتی بھی ہے یا نہیں، نہ جانے وہ چل پائے گا یا نہیں۔ آپ بوڑھے بندے ہیں، تمام کام کاج بیٹا کرتا تھا، اب مشکل ہوگی آپ کو، آپ کی قسمت خراب ہے۔ کیسا ہو گیا؟ بوڑھے اللہ والے نے یہ سن کر ٹھنڈی سانس بھری اور قدرے جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا، یارو، ہر واقعے میں خوش قسمتی یا بد قسمتی نہ ڈھونڈ لیا کرو۔ میں نے کہا نا، جو ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے۔ جو بات جتنی ہے اتنی ہی بیان کرو، اپنی طرف سے کوئی بھی فیصلہ کن رائے نہ دیا کرو۔ اللہ رب کریم پہ ہر معاملہ چھوڑ دو۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ میرے گھوڑے نے میرے بیٹے کی ٹانگ توڑ دی ہے، یہ سب بھی مصلحت ہے۔ میرا بیٹا گر کر ٹانگ توڑوا بیٹھا، اس حد تک تو تمہاری بات درست ہے، لیکن باقی خوش قسمتی یا بد قسمتی کا حتمی فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ قدرت ہی اس کے بارے میں بہتر جانتی ہے، تم لوگ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ لوگوں نے پھر بڑبڑانا شروع کر دیا، یہ تو ہماری کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، نہ جانے کس قسم کا انسان ہے وہ اللہ والا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، دن رات عبادت کرنے والا، جو مل گیا اس پر خوش۔ بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی لیکن اس پر بھی شکوہ نہیں کیا، یا اللہ، جو تو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اب 2-3 ہفتے گزرے، اچانک ہی جنگ چھڑ گئی، قریبی ملک کی فوج نے حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے سب کو جبراً یہ کہا کہ وہ سپاہیوں کی فوج میں بھرتی ہو جائیں۔ دور دور سے سپاہی اس گاؤں میں آئے اور بوڑھے کسان کے زخمی بیٹے کے سوا ہر نوجوان کو پکڑ کر لے گئے، کیونکہ اس کی تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، وہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ جب وہ سپاہی گاؤں والوں کے بیٹوں کو لے کر گئے تو وہ روتے پیٹتے شکوہ کرتے اس اللہ والے کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے تھے، تم تو ہم سب سے زیادہ سیانے نکلے، تم بہت ہی عقل مند ہو، واقعی تمہارے بیٹے کا حادثہ بدقسمتی نہیں تھا، سچ پوچھو تو تمہاری انتہائی خوش قسمتی تھی۔ ہم سب کے بیٹے جنگ لڑنے چلے گئے، معلوم نہیں واپس لوٹتے بھی ہیں یا نہیں۔ تمہارا بیٹا تو چلو 3-4 ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہمارے بیٹے تو زندہ واپس آتے ہیں یا نہیں، ہمیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہے۔ تم بہت خوش قسمت ہو اور ہم بہت بدقسمت۔ بوڑھے کسان کے پاس سوائے سر پیٹنے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ بیچارگی سے اس نے کہا، بھائیو، اگر تم لوگ اصل بات کو سمجھ لیتے تو کبھی اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ ہم سب بہت جلدی کسی واقعے پر خوش قسمتی اور بد قسمتی کا لیبل لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب تصویر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے پاس مکمل تصویر نہیں، تصویر کا ایک ٹکڑا ہی ہوتا ہے، اسی ٹکڑے کو ہم مکمل تصویر سمجھ لیتے ہیں۔ ایک ٹکڑا کبھی تصویر کو صحیح طرح سے بیان نہیں کرتا۔ ہم لوگ اپنے طور پر تمام کام سوچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ جو ہوا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور یہ جو نہیں ہوا یہ ہماری بد قسمتی۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر تم لوگ اللہ رب کریم کی ذات پر یقین رکھو تو جو بھی ہوتا ہے تمہاری زندگی میں اس میں کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سچی محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں کو ان کی تکلیف سے زیادہ مشکل نہیں دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بس اس بندے کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ میرا گھوڑا تھا، وہ چلا گیا، جب وہ واپس آیا اور پھر اس کے بعد جب میرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی، ان سب حالات میں، ان سب واقعات میں کیوں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کروں، جبکہ میں جانتا ہوں جو ہو رہا ہے یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اب وہ لوگ دن رات اپنے بیٹوں کا انتظار کرنے لگے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور بادشاہ کو فتح حاصل ہو گئی، تب پتہ چلا کہ تمام گاؤں والوں کے بیٹے صحیح سلامت ہیں۔ ان لوگوں نے بہادری سے جنگ کو لڑا اور صحیح سلامت اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ پورے گاؤں میں جشن منایا جا رہا تھا۔ وہ بڑے اللہ والے بھی ان لوگوں میں شامل تھے، اور وہی لوگ جو ان کو آ کر تانے دیتے اور کہتے تم بدقسمت ہو، تم خوش قسمت ہو، وہ ان کے پاس آ کر کہنے لگے، اب بتاؤ ہمارے بیٹے واپس آ گئے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے یا ہماری بدقسمتی؟ بوڑھے اللہ والے نے کہا کہ تم لوگ میری بات کو کبھی سمجھ نہیں سکتے ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ بدقسمتی خوش قسمتی کہنا چھوڑ دو۔ اگر یہ واپس آئے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اور اگر یہ تم سے چھین لیے گئے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ ابھی وہ لوگ اپنی باتیں کر رہے تھے کہ وہی گھوڑا جو اس بوڑھے کو بہت عزیز تھا دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور ہنہنانے لگا۔ بوڑھے نے اس کے کان کے پاس اپنا منہ لے جا کر کچھ کہا،
جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ گاؤں والے کہنے لگے، بھلا تم نے اس گھوڑے سے کیا کہا؟ میں نے اس گھوڑے سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، جو ہونے والا ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونے والا ہے، بس تم اس کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ ابھی اس نے یہی کہا تھا کہ پورے گاؤں پر دوسرے ملک کے بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ دراصل وہ لڑکے جو اس گاؤں میں واپس آئے تھے وہ ڈر کر جنگ کے میدان سے واپس آئے تھے، وہ لڑ کر واپس نہیں آئے تھے۔ جن کو پورا گاؤں ان کی جیت سمجھ رہا تھا، وہ جیت نہیں تھی، وہ ہار تھی، کیونکہ میدان جنگ سے جو بھاگ کر آتا ہے وہ اصل میں بزدل ہوتا ہے۔ دوسرے ملک کے بادشاہ کے سپاہیوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا اور انہوں نے آ کر یہ جھوٹ بولا تھا کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے اور ہم سب جیت گئے ہیں۔ اب جب سپاہیوں نے حملہ کیا تو چاروں طرف بھگدڑ مچ گئی۔ وہ اللہ والے اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ ان کا بیٹا جو کچھ مہینے پہلے ٹانگ توڑ کر بیٹھا ہوا تھا اور امید ہی نہیں تھی کہ وہ چل پھر سکتا ہے، انہیں 21 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے پر سوار ہوا، اور یہ وہی گھوڑا تھا جو بہت سرکش اور ضدی تھا، جس نے اسے گرایا تھا، لیکن چونکہ تربیت حاصل ہو گئی تھی تو اسی گھوڑے پر بیٹھ کر اس جوان نے ان دشمن ملک کے سپاہیوں سے لڑا۔ یہاں پر وہ بوڑھا ان لوگوں سے لڑ رہا تھا اور وہ جوان بھی، لیکن پورے گاؤں کے جو بیٹے تھے وہ سب بزدل تھے، وہ ایک طرف بھاگتے پھر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کی فتح لکھی ہوئی تھی تو وہ گھوڑے اور وہ بوڑھا اپنے جوان بیٹے کے ساتھ، تو وہی گھوڑے جو بہت اعلیٰ نسل کے تھے اور جن کو بار بار بیچنے کے لیے گاؤں والوں نے کہا تھا، وہ ایسے جنگ لڑ رہے تھے جیسے سچ میں انسان ہو۔ انہوں نے بہادری کے ساتھ ان دشمنوں کا مقابلہ کیا اور اب ان کو فتح حاصل ہوئی۔ اللہ والے اور اس کے بیٹے نے ان سب کے پاس آ کر کہا، ہم آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے جو آپ ہمارے ساتھ کر سکتے تھے۔ آپ ہمارے مہمان ہیں اور یہاں پر آپ کی خاطر مدارت کی جائے گی، آئیے ہمارے گھروں کی طرف چلیں۔ پھر اس کے بعد اس دشمن ملک کے بادشاہ اور اس کے لوگوں کی خدمت کی گئی، ان لوگوں کا خیال رکھا گیا۔ وہ سب قیدی تھے، لیکن ان قیدیوں کا ایسے خیال رکھا گیا کہ جیسے وہ مہمان ہیں اور بہت ہی معزز مہمان ہیں۔ اس نے سچ کہا تھا، یہ میرا بیٹا ہے، اور باقی گھوڑے بھی اس کے بیٹے بن چکے تھے۔ ان گاؤں والوں نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ کر کہا، سیکھو، اس انسان سے کچھ سیکھو، اس نے ہمیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ خوش قسمتی بدقسمتی انسان کی سوچ ہے، جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، بس انسان کو اس وقت ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی فیصلہ کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو چوٹ لگی تو یہ آپ کی بدقسمتی نہیں ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوگی، ہو سکتا ہے کسی بڑی مصیبت سے آپ کو بچایا جا رہا ہو۔ یہی ہوتا ہے ہماری زندگی میں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں سے، مشکلات سے بچاتی ہیں۔ پھر تو تمام گاؤں والے، اللہ والے، ان کے بیٹے اور اس گھوڑے کے قائل ہو گئے جس نے آ کر وقت سے پہلے خبر دے دی تھی۔ میرے ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تقدیر میں لکھتی ہے، یہاں تک کہ آدمی نیک بخت ہوگا یا بد بخت، یہ بھی لکھا جا چکا ہے، لیکن بندے کا کام یہ نہیں کہ وہ تقدیر کی بنا پر بیٹھ جائے اور محنت اور مشقت نہ کرے، بلکہ بندے کو حکم ہے کہ وہ کوشش کرے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تقدیر کے حوالے سے اس طرح کی بات بتلائی تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ کیوں ہم تقدیر پر اعتماد کر کے نہ بیٹھ جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم لوگ عمل اور کام نہ چھوڑو، مسلسل عمل جاری رکھو، ہر ایک کے لیے وہ چیز آسان کر دی جائے گی جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا آدمی کو ہمت سے کام لینا چاہیے۔